بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 78 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے طائفۃ من احکام الضمیر، یعنی ضمیر کے حوالے سے کچھ احکام ہیں، جیسا کہ ضمیر کا واجب الاستتار ہونا کہ وہ مستتر ہوگا وجوبی طور پر، یا جائز الاستتار، چاہے تو آپ اس کو ظاہر کریں، چاہے تو اس ضمیر کو مستتر یعنی پوشیدہ رکھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مثالوں سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رہے کہ ضمیر یا تو متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا غائب کے لیے، یا مخاطب کے لیے، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر علم کے علاوہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید، یہ علم ہے، ہوا یہ ضمیر غائب ہے، میں ہوں یعنی انا میں، انت آپ، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مثالوں کو سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائفۃ جماعت من احکام الضمیر، یعنی ضمیر کے لیے احکامات اور جو ضوابط ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر ہے الضمیر المستتر۔ الضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو فعل کے اندر چھپا ہوا ہو۔ یغرد میں ہوا ہے، الطائر پرندہ، یغرد چہچہاتا ہے، تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے طائر کی طرف۔ اسی طرح قل الحق، آپ حق بات کریں، آپ، اس میں انت ضمیر مستتر ہے، تو اسی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ الطائر یغرد، الفتاة تشرف باخلاقها، الزہرة تفتحت، اذا ذهب الشباب فہیہات، جب جوانی چلی جائے، فہیہات تو یہ بہت دور ہے کہ دوبارہ لوٹے۔ النیل فائض، دریائے نیل جو ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور وہ ابھر رہا ہے۔ الصبر محمود، صبر جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ القصر فخم، جو محل ہے وہ بہت فخم ہے یعنی فاخر ہے، اچھا ہے۔ قل الحق، اچھا پہلے قسم کی مثالوں میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر یغرد اس میں ہوا ضمیر ہے، الفتاة میں ہیا، الفتاة لڑکی، تشرف اس میں ہیا ضمیر جو لوٹ رہا ہے فتاة کی طرف۔ الزہرة تفتحت، تفتحت میں ہی ضمیر ہے۔ اذا ذهب الشباب، ذهب الشباب فہیہات، ای ہیہات الشباب، اس میں ہوا ضمیر ہے۔ ان نیل فائز، فائز میں بھی ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے۔ الصبر محمود، محمود میں بھی ہوا ضمیر ہے۔ القصر فخم، فخم میں بھی، کیونکہ یہ صیغۃ المبالغہ ہے، اس میں فاعل کی طرح اس میں بھی ضمیر ہے۔ دوسرے قسم کی مثالوں میں قل الحق، آپ حق کہیں، اس میں انت ہے، اعرف میں انا ہے، هل تحسن میں انت ہے، تحسن میں انت، نحب میں نحن ہے، وہی کا ان المہمل لا يدرك العاقبہ، صناع الجمیل، سعیا فی الخیر، سعیا میں کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، اسعى سعیا فی الخیر۔ اس کے بعد دیکھیں المشاہدۃ اصدق دلیل، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ زیادہ صادق اور یقینی دلیل ہے۔ اثمرت الاشجار ما عدا النخل، ما اجمل الربیع، نعم للعاملین جزاء، تو یہاں پر نعمہ میں ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ ما اجمل اس میں ہے، ما عدا اس فعل میں ہے، المشاہد اصدق اس میں تفضیل ہے۔ تو اس حوالے سے عرب نے اس کے اندر ضمیر کو یعنی اس سے باہر نہیں نکالا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اصدقہ کی جگہ ضمیر لگا دیں، یا عدا کی جگہ ہوا لگا دیں، یا اجمع ما ہوا الربیع، تو پھر تو دوسرا سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ یعنی جہاں پر ہم ضمیر کی جگہ فعل رکھ سکتے ہوں تو وہاں ضمیر کا لانا اور اس کو مستتر کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلی قسم کی مثالوں میں ہم نے پڑھا۔ یعنی یہاں آپ غور کریں، الطائر یغرد، اب الطائر جو ہے یہاں دیکھیں اگر ہم اس کو مؤخر کر دیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں یغرد الطائر، یغرد فعل ہے، طائر اس کا فاعل ہے،
تو یغردو میں پھر ہوا ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ضمیر جائز الاستتار ہے، یعنی جائز ہے کہ آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن یہ جو ہے اصدقو، ما عدا، ما اجمل، نعم، نعم فعل من افعال المدح ہے، نعم الرجل ہوا یا نعم الرجل انت، تو وہاں پر ہم نعمہ کے اندر کے ضمیر باہر نہیں نکال سکتے. تو آئیے بحث سے مزید سمجھ لیتے ہیں. البحث سبق لکا، آپ کے لیے گزرا ہے، ان الممتا فی المدارس الابتدائیہ، کہ آپ نے غور سے مدارس ابتدائیہ یا جزء الاول میں پڑھا ہے، بمعنی الضمیر، یعنی ضمیر کو آپ وہاں پر جان چکے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے. وَأَنَّهُ، اور وہ ہے ما وضع، جو رکھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. وعرفت هناك الفاظه واقسامه، وہاں پر آپ نے اس کے الفاظ اور اقسام کو بھی جانا. ونريد هنا، ہم یہاں جاننا چاہتے ہیں، نتحدث، کہ ہم بات کریں، الیک، آپ کی طرف، ببعض ما لم تدرسه، جو آپ نے نہیں جانا تھا، احکام و اس کے احکام. فنقول، تو ہم کہتے ہیں، تأمل، غور کریں، امثلۃ القسم الاول، امثلۃ القسم الاولی، قسم اول کی مثالوں کو، تجد، آپ پائیں گے، انہا تشتمل، کہ وہ مشتمل ہیں، فعل اور اسم، فعل ماضی، یعنی وہاں پر آپ کو فعل بھی نظر آئے گا اور اسم اور فعل ماضی، او وصف مشتق، وصف مشتق ہو، او اسم فاعل ہوگا یا اسم مفعول یا صفہ مشبہ. وتجد ان بكل واحد من هذه ضميرا، یعنی فعل ماضی میں بھی ضمیر ہے، مضارع میں ضمیر ہے، جیسے یغردو میں ہوا ہے، وصف میں بھی ہے، مشتق میں، اسم فاعل میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ النیل فائز، فائز میں ہوا ضمیر ہے، اس میں مفعول میں بھی ہے، جیسے محمود میں ہے، صفہ مشبہ میں بھی ہے. تو کہہ رہے ہر ایک میں ضمیر ہے، مستتر ہے، یعود علی ما قبلہ، جو اپنے ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ تقدیر ہوا یا ہیا. ٹھیک ہے، مؤنث ہوگا تو ہیا ضمیر لوٹے گی، جیسے ہیا فاطمہ تذهب، تو تذهب میں ہیا ہے جو فاطمہ کی طرف لوٹتی. ولو انک وضعت اسما ظاہرا، اگر آپ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر رکھیں، مکان هذا الضمیر فی امثلۃ غیرہ، لوجدت ذلك صائغا، ای لوجدت ذلك جائزا، تو آپ اس کو جائز پائیں گے، یعنی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو لانا یہاں ہو سکتا ہے. کأن تقول، جیسے آپ کہیں یغرد الطائر، دیکھو الطائر، ٹھیک ہے، یہ پہلے کہاں تھا؟ یغرد سے پہلے تھا. تو ہم جب دیکھیں کہ یغردو میں ہوا ضمیر ہے، وہ ہوا ضمیر کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ ہم طائر کو لے کر آئیں تو بات برابر ہو گئی. وتشرف الفتاة، پہلے تشریفو جب بعد میں تھا تو اس میں ہی ضمیر تھا، اب اسی ہی ضمیر کی جگہ ہم فتات کو لے کر آ گئے تو وہاں پر ہی ضمیر باقی نہ بچا. تو کہتے ہیں ضمیر کی جگہ اگر آپ اس میں ظاہر لاتے ہیں اور وہ آ جائے، جگہ کو پکڑ لے، تو یہ اس میں ضمیر جو ہے وہ جائز الاستتار، یعنی جائز ہے کہ آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں. هذا الضمیر، یہ جو ضمیر ہے، الذي يصح، کہ جس میں صحیح ہوتا ہے، ان يحل محلہ، اسم ظاہر، کے اس ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بھی لایا جا سکے، یکون استتارہ جائزا، تو اس ضمیر کا چھپانا یا اس کا ظاہر یہ کیا ہے؟ جائز ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْثِلَةَ الْقِسْمِ الثَّانِي، دوسری قسم کی مثالوں پر اگر آپ غور کریں، رَأَيْتَهَا تَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ، اس میں بھی افعال ہیں، جیسے قل الحق، واسماء افعال بھی ہیں، للمضارع والامر ومصدر، نائب عن فعله، جو فعل سے نائب ہے، ورأيت بها ضمائر مستترہ تقدیرها انت، انا، نحن. وهذه الضمائر لا يصلح، ان ضمائر کی جگہ نہیں آ سکتا، ان يحل محلها اسم ظاہر، یعنی اگر میں کہوں قل الحق، کیا قل کی جگہ ہم لگا سکتے ہیں انت حق، انت الحق، تو معنی برابر نہیں ہوگا. لذلك كان مستترا وجوبا، اس لیے یہ ضمیر ہمیشہ مستتر ہوں گی. جی قل کے اندر انت ضمیر ہے، قل الحق، اس میں آپ سے کہوں انظر الی، مجھے دیکھو، انظر، تو انظر میں انت ضمیر یہ واجب الاستتار ہے، اس کا اندر رہنا یہ واجب ہے. وامثلۃ القسم الثالث، تیسرے قسم کی مثالوں میں ہم نے پڑھا تھا اسم تفضیل، جیسے اصدق، وضمیر المستتر فی هذا المثال ونحو لا يحل محلہ الاسم، جہاں پر بھی اس کے قائم مقام کوئی اسم ظاہر نہیں آ سکتا. ثم علی فعل الاستثناء بھی نہیں، ما عدا میں بھی نہیں آ سکتا، وعلی فعل التعجب جیسے نعم میں بھی نہیں آ سکتا، بئس میں بھی نہیں آ سکتا. وهذه لم يسوغ العرب، عرب نے جائز نہیں رکھا ان يحل الاسم الظاہر، کہ اسم ظاہر اس کی جگہ قائم مقام ہو، محل ضمائرها، ضمائر کی جگہ. لذلك كان الاستتار فيها واجبا، اس لیے یہاں پر ضمیر کا مستتر رہنا یہ واجب ہے.
قواعد سے سمجھ لیں، الضمیر المستتر جوازاً وہ ضمیر جو جائز الاستتار ہے، هو الذی وہ ہے، یصح ان یحل محلہ الاسم الظاہر جس کے قائم مقام کوئی اسم ظاہر آ سکتا ہو، ویلحظ فی فعل الغائب والغائبہ، لیکن وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غائب ہے یا غائبہ ہے اس حساب سے، واسم الفعل الماضی واسم الفاعل واسم المفعول وصفۃ المشبہ۔ الضمیر المستتر وجوباً وہ ضمیر جو وجوب واجب الاستتار ہے، هو الذی لا یصح ان یحل الاسم الظاہر محلہ کہ جہاں پر قائم مقام اسم ظاہر کے قائم مقام ضمیر کے کوئی اسم ظاہر نہیں آ سکتا، ویلحظ فی امر الواحدی یعنی جو صیغۃ الامر ہے اس میں یہ ملحوظ ہوگا، یہ قل الحق میں صیغۃ الامر ہے، والمضارع وہ مضارع مبدوء بتاء الخطاب جیسے تأکل الطعام اس میں بھی آئے گا، او الحمزتی او النون سے آکلو اور النون جو ہے نأکلو اس میں نحنو ضمیر ہوتا ہے، وفی اسم فعل المضارع اسم فعل مضارع میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وافعل التفضیل میں بھی ہوگا، وافعل الاستثناء وافعل فعل التعجب میں بھی ہوگا، جس کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔